آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 7واں، سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر ہے 97 سے 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور حرمت والے مہینہ اور حرم کی قربانی اور گلے میں علامت آویزاں جانور کو، یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے۔ علم، یہ جان رکھو، یہ اپنے دماغ میں رکھو، علم اپنے سوچ میں رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا بھی مہربان ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول کے ذمے اور کچھ نہیں اس کے سوا کہ وہ تبلیغ کرنے آئے ہیں، حکم پہنچاتا ہے وہ اللہ کا۔ واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، ما تبدون و تکتمون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث، تو آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، قل لا یستوی الخبیث والطیب، فرما دو کہ گندا اور ستھرا برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت، اگرچہ تجھے گندے کی کثرت بھائے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اسے اے عقل والو، عقل والوں سے کہا، عقل مندوں سے اللہ نے ارشاد فرمایا، تاکہ اس لیے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جعل اللہ کعبۃ اللہ، فرمایا قیاما للناس، یعنی کہ وہاں دینی و دنوی امور قیام ہوتا ہے، خائف وہاں پناہ لیتا ہے، ضعیفوں کو وہاں امن ملتی ہے، تاجر وہاں نفع پاتے ہیں، حج و عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر مناسک ادا کرتے ہیں، یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد، یعنی ذی الحج کو جس میں حج کیا جاتا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کہ تم یقین کر لو کہ ان میں ثواب زیادہ ہے، ان سب کو تمہارے مصالح کے قیام کا سبب بننا ہے۔ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ۔ اور ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ بالکل چھوڑ دے گا ظالم کو، نہیں چھوڑے گا۔ تو حرم و احرام کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اپنی صفت شدید العقاب ذکر فرمائی کہ اگر کوئی غلطی کرے گا تو پھر ایسا بھی ہے وہ، تاکہ خوف اور یعنی رجا سے تکمیل ہو، ایمان ہو۔ اس کے بعد صفت غفور الرحیم بیان فرمائی، یعنی وَأَنَّ اللَّهَ غفور، کہ وہ رحیم بھی ہے، اور اپنی وسعت اور رحمت کا اظہار فرمایا۔ تو جب رسول کا پیغام حکم پہنچا کر فارغ ہو گئے تو تم پر طاعت لازم، حجت قائم ہو گئی، اور کوئی یعنی عذر باقی ہی نہیں رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بری و ذمہ قرار دیا ہے کہ یہ جو لوگ باتیں بناتے ہیں کہ یہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کا تو ذمہ کیا ہے، الا البلاغ المبین، ہاں، کہ آپ صرف تبلیغ کر دیں، صرف پہنچا دیں، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ہاں، واللہ یعلم ما تبدون و تکتمون، یہ تو تم ہی سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا چیز چھپاتے ہو اور کیا منافقت کرتے ہو، کیا چیز ظاہر کرتے ہو۔ پوچھ گچھ تو تمہاری ہونی ہے، اللہ کے رسول کی نہیں ہونی۔ ان کا تو ذمہ تھا، انہوں نے پہنچا دیا۔ ما علی الرسول الا البلاغ المبین، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح سے حرام حلال، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولا اعجبک، ہاں، کثرت الخبیث، فرمایا یعنی حلال و حرام، نیک و بد، مسلم و کافر، کھرا و کھوٹا ایک درجہ میں نہیں ہو سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔